رمضان کی آمد ہے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وقت بڑی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے۔ دن ہفتوں میں ڈھلتے جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، اور اب کے مشینی دور میں وقت اتنی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں ہی رمضان گزرا ہے اور پھر آ رہا۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ کی رحمت رمضان میں جوبن پر ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے والے بڑے بڑے شیاطین اور جن اللہ کے حکم سے جکڑے ہوئے ہیں، اور جس کو یہ موسم مل گیا، جس کو یہ مہینہ نصیب ہو گیا، سمجھ لے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں پھر یوں ہوا کہ ان میں سے ایک شخص زیادہ عبادت گزار تھا، جبکہ دوسرا شخص بہت زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ پہلا شخص دنیا سے چلا گیا اور 1 سال بعد دوسرے شخص کی وفات ہوئی، تو طلحہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ وہ بندہ جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ میں نے یہ خواب دوستوں میں کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کیا دوسرے والا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، جس دوسرے والے کے جنت میں پہلے جانے کا تم تذکرہ کرتے ہو، کیا وہ پہلے والے سے 1 سال زیادہ نہیں جیا؟ کیا اسے 1 سال زیادہ نہیں ملا؟ فأدرک رمضان، اور کیا اسے رمضان نہیں ملا؟ فصامہ، کہ جس کے اس نے روزے رکھے، وصلی کذا و کذا، اور نماز پڑھی اور اللہ کے حضور 1 پورا سال سجدے کیے، ان کے درمیان جنت میں اگر تم فاصلے کی بات کرتے ہو تو یوں ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں 1 سال اور زیادہ عطا کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اس رمضان کو ہم پالیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ توقع کرتے ہیں کیونکہ ہم نیت ہی کر سکتے ہیں کہ اس رمضان کو بھرپور اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے گزاریں، مگر نہ کتنے ہمارے پیارے ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تو موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں، انہیں اس سال کی مہلت نہیں ملی۔ یقیناً وہ بھی اللہ کے پیارے، ان کی عبادات کا بھی اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے جنہوں نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاری، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی خوشنودی پالی، لیکن زندہ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے لیے آخرت اکٹھی کر لیں، نیکیاں سمیٹ لیں، جنت کے بلندتر درجات کے لیے امیدوار ٹھہریں اور پروردگار کو خوش کریں۔ رمضان ہمارے بہت قریب ہے اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اللہ رمضان نصیب فرمائے، اس کے صیام اور قیام، دن کے روزے اور رات کا قیام ہمیں نصیب فرمائے، اس کی بھرپور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو اس طرح سے خوشخبری دیتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرماتے اتاکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک شہر ہے، یہ مبارک شہر، شہر مطلب مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہے،
یہ تمہارے لیے بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم عز وجل، فرض اللہ عز وجل علیکم، اللہ نے تم پر صیامہ، اس کے روزوں کو فرض کیا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس رمضان میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو، جنوں کو، انسان کو بھٹکانے والوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ، اور اللہ کی طرف سے اس رمضان میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا، سمجھ لیجئے اصل محروم وہی. تو آپ اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے، آپ صحابہ کو تیار کرتے رمضان کو مبارک مہینہ ٹھہرا کر کہ دیکھو صحابہ سنو میری بات، کہ تم میں وہ مہینہ آ گیا ہے، کہ جو مبارک مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس کے روزے پروردگار نے تم پر فرض کیے ہیں، وہ مہینہ کہ جو اتنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا باعث ہے، کہ جس میں شیاطین کو جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں. تمہارا نیکی کی طرف میلان ہے، جی چاہتا ہے صدقہ کرتا جاؤں تو اور کرتا چلا جاؤں، جی چاہتا ہے نوافل ادا کروں تو اور کرتا چلا جاؤں، جی چاہتا ہے قرآن پڑھوں تو پڑھتا چلا جاؤں، جی چاہتا ہے مسجد کی اذان کا جواب دوں تو جواب دیتا چلا جاؤں. اپنا دل بھی مسجد کے ساتھ معلق ہے، عبادات کی طرف میلان ہے، جھکاؤ ہے. تو یہ کس کی نشانی ہے کہ اللہ اس میں شیاطین کو بند کیے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اس کی رحمتیں جوبن پر ہیں. اور پھر آپ صحابہ کو تلقین کرتے، دیکھو اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، جو 83 سال کی عبادت بھی جس رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یاد رکھو، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قدر و منزلت کو جانو کہ یہ مہینہ کتنا مکرم ہے اور کتنا معظم ہے اور کتنا افضل ہے اور کتنا اعلیٰ. فرمایا وہ رات اتنی اعلیٰ ہے عرفہ، کہ اس رات سے محروم وہی ہے جو قسمت کا مارا ہے، وگرنہ اس رات میں عبادت کر کے پروردگار کو خوش کرنا یہ یوں ہے کہ جیسے انسان 83 سال 1000 مہینہ، انسان 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہے. تو اس رات کی عبادت اس سے بھی افضل ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل. تو ہم اپنے دنیاوی کاموں کو وقتی طور پر کیوں بند نہیں کر دیتے؟ وقتی طور پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وقتی طور پر اگر ہمارا سرکل چل رہا ہے تو اس مہینے کو انہماک کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی لگن اور جستجو کے ساتھ کہیں کہ پروردگار یہ تیرا مہینہ، باقی مہینوں میں ہم بھرپور کام کرتے ہیں، اور اگر میرا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ مہینہ میں نے تیرے لیے وقف کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے وقف کیا. یا کم از کم اس کے آخری عشرے کی تاکراتیں کہ جس کی فضیلت کی بابت تو قرآن میں کہتا ہے کہ ان راتوں میں ایک رات ایسی بھی ہے جو لیلۃ القدر ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہے. میں راتیں گزارتا ہوں، میں جاتا ہوں سیر و تفریح پہ، میں جاتا ہوں میٹنگز پہ، میں جاتا ہوں دوسری شفٹ پہ، میں عید کے لیے کپڑے کمانے کی غرض سے تو راتیں لگاتا ہوں کہ عید پہ اچھے کپڑے پہنوں اور اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے بناؤں، عید کے لیے اچھا راشن لا کر دوں، عید کے لیے کھانے پینے کا اچھا بندوبست ہو، لہٰذا اوور ٹائم لگاؤں. تو کیوں پروردگار کو خوش کرنے کے لیے، اتنی رحمتیں سمیٹنے کے لیے، آخرت کی برکتیں اکٹھی کرنے کے لیے میں ان 5 راتوں میں پوری تندہی کے ساتھ، لگن کے ساتھ تیری عبادت کیوں نہ کر لوں؟ ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ صدقے دل سے
اور تجھ سے نیکی کا اس کا ریوارڈ طلب کرتے ہوئے کہ تو اس کا صلہ دے گا اور اجر دے گا، کیوں یہ تیرے ساتھ میں سودا نہ کر لوں؟ دنیا کے ساتھ تو میں کرتا ہی، دنیا والے مجھے میری دیہڑی کا ڈبل دیں تو میں رات لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں، اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی شاید میری عمر بھی نہیں، میں پوری عمر بھی عبادت میں رہوں، پوری عمر بھی قیام میں رہوں، سجدے میں رہوں، تلاوت کرتا رہوں، تو شاید میں اتنی لمبی عمر نہ پا سکوں، اور عمر ملے بھی تو عمر کا کچھ حصہ بچپن میں گزرے کہ جو نادانی کا دور ہے، جس میں پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، ادراک ہی نہیں ہے، اور پھر آخری دور وہ گزرے کہ جو ارذل العمر کا ہے، انتہائی بڑھاپے کا ہے، جس میں میں اپنی کوشش کے باوجود بھی استطاعت نہ رکھ سکوں کہ قیام کروں، سجدہ کروں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، اور میری آنکھیں ساتھ نہ دیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، لہٰذا میں کیوں محروم رہ جاؤں اس قیمتی رات سے؟ انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی نیت بنا لیتا ہے، اے اللہ پروردگار تجھے خوش کرنے کے لیے کریں گے، تو وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو ثمر دیتا ہے، وہ تو انسان کی نیتوں کو اتنا پھل لگاتا ہے کہ وہ بندہ جو رات کے قیام کا عادی ہو، کسی وجہ سے اس کا قیام رہ جائے، بیماری کی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے تیرے لیے یہ بھی قیام، جا تیری طرف سے یہ بھی قیام میں لکھا گیا۔ تو نیت جب مومن باندھتا ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک ہے انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان ہے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں گناہ بھر نہ دیا گیا ہو، اس کے خون میں گناہ کو شامل نہ کر دیا گیا ہو۔ مومن کا شیوا ہے کہ اگر نیت ٹوٹتی ہے تو پھر باندھتا ہے، ٹوٹتی ہے تو پھر باندھتا ہے، ٹوٹتی ہے تو پھر باندھتا ہے، وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ ہتھیار نہیں پھینکتا کہ نہیں اب تو میں چھوڑ دوں گا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں اس نیکی کو نہیں پا سکا، لہٰذا نیت ہی ترک کر دوں۔ وہ نیت کو ثمر لگانے والا، ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نیتیں کر لیں کہ اے پروردگار جس طرح ہم خوشی کے موقعوں پہ کسی بہن بھائی کی شادی آئے تو بھرپور تیاری کرتے ہیں، راتیں جاگنا تو معمول بن جاتا ہے، شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، مزدور بیچارے ڈبل ٹائم لگاتے ہیں، تہواروں پہ کتنی محنت کی جاتی ہے اور کتنی اڑک ریزی کی جاتی ہے اور پسینہ بہایا جاتا ہے، کتنی مشقت کی جاتی ہے، کس لیے کہ تہوار پہ بننا سنورنا ہے، لہٰذا کچھ انسینٹو ملے، کچھ ایکسٹرا ملے، کچھ زیادہ پیسے ملیں، خاندان والوں کو دے سکوں، گھر والوں کو دے سکوں، عیدی بانٹ سکوں، یہ دنیا کی کوشش ہے۔ تو پروردگار یہ مبارک مہینہ آ رہا تو یہ تیری رحمتوں کا مہینہ کہ جس میں نیکی بھی تو بڑا چڑھا کر ادا کرتا ہے، دیتا ہے، اس کا ثواب بھی بے شمار بے گناہ دیتا ہے، جس کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اور اللہ اضعاف و مضاعفہ دیتا ہے تو میں کیوں نہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ وہ کون سا قرآن؟ جس میں ہدی للناس وبیشنات من الہدی والفرقان، کہ جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی ہے، اور جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے قرآن، کہ جو سب سے قدر و منزلت والی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ زمین پر اگر اللہ کی کوئی صفت موجود ہے، باقی ساری مخلوق ہے، وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام، جو اللہ کی باتیں۔ اللہ نے اپنی باتیں نازل کرنے کے لیے کس مہینے کا انتخاب؟ فرمایا ہم نے اس کے لیے رمضان کا انتخاب کیا۔ رمضان میں بھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کس رات کا انتخاب کیا؟ لیلۃ القدر کا انتخاب کیا، کہ جسے راتوں پر فوقیت بخشی، اور جس کی عبادت کو 83 سال کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا، کم و بیش 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ یہ وہ رات، فرمایا کہ اس رات کو، اس رمضان کو ہم نے اپنے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ وہ قرآن کہ جو ہم نے اپنے آخری نبی پر اتارنا تھا، وہ قرآن جو ہم نے اپنی آخری کتاب کے طور پر اتارنا تھا،
جو انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے اترنے والی آخری وحی تھی، اور قیامت تک اس وحی کا سلسلہ، قیامت تک اس سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کوئی کتاب آسمانوں سے نہیں اتاری جائے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں۔ کوئی چاہتا ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ نور ہے لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ضد نے کوہ طور کو تو سرما بنا دیا جلا کر، لیکن اللہ کی ایک تجلی کا سامنا نہ کر سکے، کیونکہ نظریں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ قیامت کے دن آخرت میں جنت میں ہوگا، یہ جنت میں ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد کہ اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور پھر انسان کے لیے اللہ کا دیدار بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوگا جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کو تو ہمارے ذہن میں ایک خیال سا ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے جس سے ہماری محبت ہے، اور جس کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اس ذات، اگر چاہتے ہیں کہ اس ذات کا کلام آپ کے سامنے آئے، کہ وہ باتیں جس طرح ادب سے ذوق رکھنے والے لوگ شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں کہ یہ شیکسپیئر کا کلام ہے، یہ غالب کی باتیں ہیں، یہ شاعر مشرق کی باتیں ہیں۔ اور پچھلے دنوں تو شاعر مشرق کی ایک ویڈیو آڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی کہ جی علامہ اقبال نے یہ خود پڑھا ہے شکوہ یا جواب شکوہ، جو کہ جھوٹ تھا، سچ نہیں تھا۔ تو لوگ اتنے مشتاق ہیں کہ وہ دیکھیں، سنیں ان کی آواز کس طرح کی تھی، سنیں وہ ان کا لہجہ کس طرح کا تھا، اور ہمارے ذہنوں میں کتنا تجسس ہے کہ ہمارے دادا جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد کیسے ہوں گے، ان کی باتیں کیسی ہوں گی، ان کی آواز کیسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں سسپینس ہے کہ وہ اتنی قدر و منزلت والی ذات، اتنی بڑی ذات کہ جس کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس ذات کی آنکھیں بھی ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے، پنڈلی بھی ہے، جس کے ہاتھوں کا ذکر ہے، کوئی اس کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، کوئی چیز اس کی ذات سے تعلق رکھنے والی تو وہ ہے کلام۔ کھولیں تو یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ بول رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام۔ کلام کا مطلب اللہ کی باتیں، تو یہ قرآن کوئی چھوٹی بات ہے کہ یہ چھوٹا کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے کہ جس اللہ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس ذات کی کلام سننے کا جی چاہے تو قرآن کھول لیجیے، اور اس قرآن کو کس کے لیے، کس وقت میں اتارنا مناسب سمجھا؟ فرمایا کہ یہ ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارا، یہ رمضان اتنی برکتیں لیے ہوئے ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ یہ کتنا قدر و منزلت والا مہینہ ہے، تو جان لو۔ اور اللہ نے اور کون سے اہتمام کیے ہیں بندوں کو بخشنے کے لیے اس مہینے۔ وہ کیسے چاہتا ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کیسے چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں، میرے بندے آگ کا ایندھن بن جائیں، وہ کبھی نہیں چاہتا ایسا۔ تو اس نے کبھی کسی کی ایک نیکی کو قبول کرتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی اور خوشخبری دے دی، اور کبھی اپنی رحمتیں اتنی جوبن پر لے آیا، کہا کہ نیکی کر، نیکی کا صلہ 10 سے لے کر 700 گنا ملے گا، نیکی کی نیت سے نیکی کا ثواب شروع ہو جائے گا، لیکن گناہ تب تک شمار نہیں ہوگا جب تک تو کرے گا نہیں، اور گناہ اتنا ملے گا جتنا تو کرے گا۔ اس کی رحمت بخشنے کے انداز۔ تو یہ رمضان جہنم سے آزادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ تعالی عند کل فطر اتقا من النار، فرمایا کہ اللہ ہر روزہ افطار کے وقت، جب بھی روزہ کھلتا ہے اور افطار ہوتا ہے، اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی بخشتا ہے۔ ہر افطار کے وقت، کر سب ان کو علیحدہ بٹھا دیں، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی بخشتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ فرمایا
وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ 29 کا ہے تو 29 راتیں، یہ 30 کا ہے تو 30 راتیں، فرمایا 29 ہے تو 29، 30 ہے تو 30۔ ہر افطار کے وقت اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بخش دے، جن کی نیت ہے، جو نیکی اس لیے کر رہے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے۔ تو بڑے سارے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دن کی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، جو زبان اور پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکتے ہیں، اور رکتے صرف اس وجہ سے ہیں اللہ تیری جنت کے طرف، اے اللہ تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ وہ تیری آگ ہم سے نہیں سہی جا سکتی، کہ جس آگ کی شدت اور حدت اتنی ہے کہ وہاں کی آگ سے اٹھا کر انسان کو دنیا کی آگ پر پھینک دیا جائے تو انسان سکون کی نیند سو جائے، اور دنیا کی آگ جب کسی کو ایک پوٹے پر لگتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اذیت کتنی ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ جو سیاہ ہے، جو تاریک ہے، ہم تیرے عذابوں کو نہیں سہ سکتے، وہ جہنم کی تہ میں زقوم کا پودا کہ جس کا ایک قطرہ زمین پر پھیل کے زمین کی معیشت اور زندگی ملیا میٹ کر سکتا ہے، ہم تیرے عذابوں کو نہیں سہ سکتے۔ اے اللہ روزے سے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، اور پیٹ کہتا ہے کہ کھا، لیکن تیری ذات کہتی ہے کہ رک جا، زبان کہتی ہے کہ بول اور انتقام لے، لیکن تیری ذات کہتی ہے کہ چپ ہو جا، صلہ مجھ سے ملے گا، اجر میں دوں گا، تو چپ کا روزہ ساتھ لے، تو بھوک کا روزہ لے لے، میں تیرے لیے افطار کے وقت جہنم سے رہائی کا پروانہ لکھ دوں گا، سرٹیفکیٹ لکھ دوں گا کہ فلاں ابن فلاں اللہ نے اسے جہنم سے آزادی دی۔ فرمایا ہر رات کو، ہر افطار کے وقت، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے جہنم سے آزادی دے دیتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار کرے کہ جن کی نیت یہ ہے اللہ ہمیں تو نجات چاہیے، اے اللہ ہمیں تو آخرت کی کامیابی چاہیے، اے اللہ ہم جانتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑوں کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو کہ جو پورے ملک کی حکومت کرنے والے تھے، ان کا انجام کیسا ہوا، اے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ سب، ہم سب جانتے ہیں کہ کامیابی جو ایک بڑا بوڑھا اپنی زندگی کو کامیاب سمجھتا تھا، بڑھاپے میں جب اس کی اولاد نے اس کو ابنڈن کیا اور اکیلا چھوڑ دیا تو اس نے اپنی ساری زندگی کی کامیابی کو ناکامی سے تعبیر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا کڑیل شخص کہ جو اپنی جوانی اپنے مسلز کو مضبوط کرنے میں گزارتا رہا، کہ جب اسے برین سٹروک ہوا، ہیمریج ہوا، جبکہ اس کے ہاتھوں نے اور ایک طرف نے اس کا کام کرنا چھوڑ دیا، تو اسے پتا چلا کہ میں نے جہاں عمر بتائی تھی اور جو کوششیں کی تھیں جن کو میں کامیابی سمجھتا تھا، کامیابی نہیں۔ اے اللہ ہمیں پتا، کیوں پتا ہے کہ تو نے بتایا ہے کامیابی کیا ہے۔ دنیا کی کامیابیاں ہیچ ہیں، عارضی ہیں، وقتی ہیں، یہاں کی ہر کامیابی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، ٹرانزٹری ہے، اور ہم جانتے ہیں تو نے ہمیں بتایا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا کامیاب ہو۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جن کے لیے تو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی کا پروانہ اور آگ سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے وہ کامیابی دنیا کی 1000 کامیابیاں اس کامیابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قیامت کا پہلا دن دنیا کی 100 سال کی زندگی اس کے مقابلے میں 2 سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے، تو کیا ہم 2 سیکنڈ کی کامیابی کو کامیابی کہیں گے یا وہاں ناختم ہونے والی زندگی کی کامیابی کو کامیابی کہیں گے؟ لہذا اللہ ہم تو تیار، ہم تو روزہ اس لیے رکھیں گے کہ تو ہمیں بھی اپنے پہ نیت ہو تو ثمر ملتا ہے، نیت ہو تو صلہ ملتا ہے۔ جو نیت باندھ لے، افطاری کے وقت دعا کرے، ذہن میں بٹھا لے، سوچ میں رکھے اللہ نے اس افطاری کے وقت جب اذان ہوگی، جب سورج ڈھلے گا،
جب غروب ہوگا تو اس وقت جب میں روزہ افطار کرنے لگوں گا تو اللہ نے بڑے سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دینا ہے، ایک میں بھی ان میں سے شامل ہو جاؤں، ایک مجھے بھی وہ ان میں سے بنا لے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شمار کرے، اس وقت دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات کو، اس حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں اللہ ایک ایک دعا قبول فرماتے ہیں، ایسی دعا کہ جس کو اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ خوشخبری ہے رمضان میں کہ دن کے وقت کی کوئی دعا اور رات کے وقت کی کوئی دعا، دن کی کیفیت بھی کمال کی اور رات کی کیفیت بھی کمال۔ دن کی کیفیت ہے بدن کی مشقت کے ساتھ، سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے، اسی لیے کہا نا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا صلہ دوں۔ کسی کو کیا خبر کہ یہ روزے سے ہے؟ تنہائی میں جا کے پانی کے 4 گھونٹ پی لے تو پی سکتا ہے، روکنے والا کون؟ تنہائی میں جا کر کچھ کھا لے تو کون روکنے والا ہے؟ فرمایا جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھ سکتا۔ کیوں؟ اس میں دکھاوا نہیں، اتنی آسانی سے اس میں دکھاوا نہیں ہے تیرے لیے۔ تو دن کی کیفیت میں کہ جب انسان مشقت سے گزر رہا ہو، اسپیشلی وہ کہ جس کے پاس ذخیرہ لگا پڑا ہے، فریج بڑی بھری پڑی ہے اور رمضان کا بھرپور راشن اکٹھا کیا، اور پھر یہاں بھی ہمیں تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ افطاری کے وقت یوں کھانا کہ جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے، وہ نہ صرف ہمارے معدے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بلکہ وہ جس کو سارا دن ہم نے جو اپنی اشتہا تھی، سارا دن جو ہمارا نفس تھا جس کو ہم نے دبا کے رکھا تھا، اب ایک دفعہ اسے ہم پھر چھوڑ رہے۔ وہ اتنے دسترخوان سجا کے، اتنا بھرپور کھانا لگا کر، وہ ساری ریہرسل اتنا کھا کر کہ پیٹ باہر نکلنے لگا اور ہلا نہیں جا رہا۔ اب کوئی اور چیز کوئی آفر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب کوئی ملنے والی چیز دے دو، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس طرح کھانا کہ جیسے یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یوں کھاتے ہیں کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، اور کھانے کی ان کو اتنی لگن ہے کہ وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ جن کو کبھی کسی کھانے کی دعوت ملے تو ایک ایک 2 دن پہلے سے ریہرسل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان جو ملتا ہے وہ کھاتا ہے، اللہ کے فضل سے اتنا کھاتا ہے کہ جتنے پیٹ بھرتا، اور وہ بھی پورا نہیں بھرتا۔ اور یہ ہے صحت کا فارمولا بھی یہی، راز بھی یہی ہے۔ تو سارا دن بھوک برداشت کر کے جب پیٹ مانگتا ہے، پیاس، تب گرمیوں کی لمبے دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ جب درجہ حرارت بھرپور ہے، گرمی جوبن پر ہے، اور جن کے پاس اے سی نہیں ہے وہ تو بخوبی جانتے ہیں، اور اے سی والوں کے اے سی بھی کام کرنا چھوڑ کے گاڑیوں میں سفر کرنے والے مشقت محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی جو طلب ہے وہ پیاس بجھانے کی طلب ہے۔ سب سے جو قیمتی چیز نظر آتی ہے اور لذیذ چیز دکھائی دیتی ہے وہ پانی کی ایک بوتل ہے کہ وہ مل جائے اور کسی طرح حلق سے نیچے اترے تو سکون ملے۔ تو اب ایسی کیفیت میں پروردگار سے دعا کر، اے اللہ تیرے لیے بھوک سے ہوں، سارا کچھ پڑا ہوا ہے، بینک بیلنس بھی ہے بھرپور، ہر چیز راشن وافر موجود، فریجیں بڑی بھری پڑی ہیں، لیکن تیرے لیے منہ کو باندھا، پیٹ کو باندھا۔ تو اس وقت دعا کرے۔ فرمایا مسلمان کی دن اور رات میں ایک دعا ہے جو پروردگار قبول کرتے ہیں، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور اللہ کتنا اہتمام کرتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل، آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، سوال تو کرے، طلب تو کرے، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ فرمایا اذا کان اول لیلۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شیطان جکڑے ہوتے ہیں نیکی کی طبیعت، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں آتا وہ بھی مسجد میں آتا ہے، نیچے والے ہال میں نماز کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے فجر کے وقت،
اور اس کے بعد مغرب کے وقت تو نماز اوپر پڑھنی پڑتی ہے، یہ کیفیت کیوں بنتی ہے؟ سفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے کہ جو شیطان کو ہما وقت ورگلاتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ومردۃ الجن، اور بڑے بڑے جو جن ہیں، بڑے بڑے جو سرکش جن ہیں ان کو باندھا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دروازہ بند ہے، اب اس طرف کوئی نہ دیکھے، یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، ادھر آؤ۔ اور جنت کی طرف آنا تمہارے لیے اب اتنا آسان ہے کہ جیسے بلندی سے اترنا، اور گناہ یوں کرو گے جیسے پہاڑی پر چڑھنا۔ ہر چیز کا اہتمام کیا ہے اس بابرکت مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے ہاں برکت والا ہے۔ فرمایا فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور پورے رمضان میں فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بند نہیں ہوگا۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، کوئی نہیں کھلے گا پورے رمضان میں۔ فرمایا اور وَيُنَادِي مُنَادٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ہمارے اندر کا بھی منادی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ کی طرف سے مقرر ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے۔ کیا ندا لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کرنے والے اور کر، اور بڑھ جا، اور بڑھ جا، نیکی کرنے والے اور نیکیاں سمیٹ، مسجد میں آنے والے اور آنا شروع کر دے، قرآن کے ایک رکوع کی تلاوت کرنے والے اور پڑھنا شروع کر دے، 2.5% نکالنے والے اور دینا شروع کر دے، اور بانٹنا شروع کر دے، حسن خلق سے پیش آنے والے اخلاق کو اور بہتر کر لے، اچھے بول بولنے والے اور بول، لوگوں کی غلط باتوں کو سہنے والے اور سہ لے، لوگوں کا ظلم برداشت کرنے والے اللہ کے لیے اور برداشت کر، تیرے لیے ان سب میں صلہ ہے، خیر کرنے والے اور خیر کرتا چلا جا، اور خیر کرتا چلا جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کا ارتکاب کرنے والے، گناہ کرنے والے، اے گانے سننے والے، اے اللہ کے ذکر سے غافل، کانوں میں یوں کہ جیسے کچھ پڑا ہوا ہے، اور دل یوں کہ جیسے شٹ ہیں، بند ہیں، کھلنے کے نہیں ہیں، ان کو کھول دے، اب گناہ کم کر دے، اب نیکی کی طرف آ جا، اللہ تجھے بلا رہا ہے، اہتمام بھرپور ہے، نیکی کا میدان ہے، رستے رکاوٹیں دور ہیں، شیاطین جکڑے ہیں، جن باندھے گئے، جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے بند ہیں، رحمت جوپن پر ہے، ایک رات کے قیام کا ثواب تو گزارے تو 83 سال کی عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ آ جا اللہ کی رحمت سمیٹ اور اکٹھی کر لے۔ اور یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی فضیلتیں ہیں۔ اور فرمایا اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور طاقت دی ہے، فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، آپ علیہ السلام نے ایک صحابیہ سے کہا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، کیونکہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے اور وہ وہاں جا سکتا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، تو وہ رمضان میں جائے، عمرہ کر کے آئے، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو جو ہمارے بہت قریب ہے ہمیں نصیب کرے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سب سے ایسی چیز کہ جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو کہہ لیں کہ جس پہ انسان تکیہ نہیں کر سکتا، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ انسان کے سانس۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رمضان سے ایک رات پہلے وہ زندہ ہے تو رمضان اسے ملے گا کہ، لیکن نیت کرنے کا ثواب، اللہ دعا تو کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے سلف دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، مطلب اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ پھر ہمیں رمضان کی عبادات نصیب فرما، اور اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ جب تو اتنی رحمتوں کا اہتمام کیے ہوئے تو ان لوگوں میں سے کہ جو بخشے ہوئے ہیں ہمیں بھی شمار کر دینا، اور ہمیں بھی توفیق دینا، کیونکہ نیکی کرنے کی بھی توفیق
اور گناہ سے بچنے کی بھی طاقت ہے اللہ تو ہی عطا کرتا ہے. ہمارا تو فلسفہ یہی ہے کہ تو توفیق دے تو پھر انسان کو نصیب ہو. اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ تو پہلے تو ہمیں اس رمضان کو نصیب کرنا, رمضان کی عبادات کو ہمارے نصیب میں لکھنا. اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا کرنا اور گناہ سے بچنے کی ہمت عطا کرنا. اے اللہ تیری توفیق اور ہمت کے ساتھ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ رمضان کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا. ہم جس طرح دنیا اکٹھی کرنے کے لیے بڑا کام کرتے ہیں, شفٹیں لگاتے ہیں, دن رات جاگتے ہیں اپنا مستقبل بنانے کی غرض سے, مستقبل بنانے کی غرض سے دن رات جاگتے ہیں, اور مستقبل بنانے والے کدھر گئے ہیں؟ ان کا مستقبل کہاں ہے؟ وہ جو مستقبل بنانے والے تھے, جو بناتے تھے, وہ کدھر ہیں؟ ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے. کیونکہ مستقبل وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں, یہ تو عارضی, اس کی کوششیں بھی کرنی ہیں, لیکن اصل مستقبل جو ہمارے بڑوں کا ان کے سامنے ہوگا, ان کے بڑوں کا ان کے سامنے ہوگا, جو دنیا میں نہیں رہے, اس مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہاں کے لیے ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں, وہاں کے سفر کے لیے ہمارے پاس زیادہ راہ کتنا ہے, وہاں کے لیے ہم نے کتنا سامان سمیٹا ہے اور اکٹھا کیا. ہم تو اپنے لیے خیر اکٹھی کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ خیر کتنی ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں, آخرت کے لیے بنا رہے ہیں, سمیٹ رہے ہیں. اس سوال پر بھی غور کرنا ہے. اپنے لیے بھرپور راشن خریدنے کے ساتھ ساتھ مساکین اور محتاجوں کا بھی خیال رکھنا ہے, صلہ رحمی کو بھی نہیں چھوڑنا, اپنے رشتہ داروں, کیونکہ رمضان میں جب نیکی کا ثواب بڑھ چڑھ کر ملے گا تو ہم کیوں نہ بھرپور نیکیاں کر لیں, اکٹھی کر لیں, اور یہ راشن جو ہم خود لا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رشتہ داروں میں, قریبیوں میں, ہمسایوں کے لیے بھی کچھ لائیں اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم ان کا بھی خیال رکھیں. عبادات کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں بھی بہتر, اور صبر کا چلن اپنا لیں, خاموشی کی عادت اپنا لیں, لوگوں کی باتوں کو سہنے کی عادت اپنا لیں. اس میں نجات ہے, اس میں کامیابی ہے, اس میں ہی اللہ خوش ہے. انتقام کو وہ پسند نہیں کرتا, اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے کسی ایسی چیز کا انتقام لے جو غلطی ہم سے سرزد, تو ہم بندوں سے انتقام لینا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے, اس کی بھرپور عبادات نصیب کرے, اور اس رمضان کو ہمارے لیے نجات بنا دے. اللہ ہمیں زندگی ایمان والی, موت شہادت والی اور آخرت جنت والی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.